اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور بڑی مسرہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہمیں ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی آئیڈیل بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اپنے دلوں میں اپنے والدین سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تعلق ہے، آپ کے مقام کو سمجھنے کا تعلق ہے، امام الانبیاء کے تقدس کو سمجھنے کا تعلق، پوری امت کا اتفاق ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، لوگوں زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلمیں بن جائیں، آسمان سے فرشتے اترے اور لکھنے بیٹھ جائے، تو عقیدہ ہے کہ زمین آسمان کے کاغذ پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ کر گھس کر ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زلف کا شان ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، شان کی ابتدا تو بتائی جا سکتی ہے، اس کی انتہا خدا ہی جانتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بقول کان خلق القرآن، پورا قرآن محبوب کی سیرت ہے، جس نے بھی محبوب کو جس انداز سے سمجھا ہے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احترام ہمارا ایمان کا حصہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ جو نبی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو نبی سے نفرت کرے گا ہم اس سے نفرت کریں گے۔ آج نبی کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان ہر ظلم کو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان میرے بھائیوں اپنے عزت کے خلاف کوئی حرکت ہو جائے تو اس کو برداشت کر سکتا ہے، ماں باپ کو گالی دے دے تو مسلمان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر انگلی اٹھائی جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی جائے، تو دنیا کا کوئی مسلمان، چاہے وہ مسلمان شرابی ہو، چاہے وہ مسلمان گنہگار ہو، چاہے وہ مسلمان جھوٹ بولنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان دھوکہ دینے والا ہو، چاہے وہ مسلمان کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جتنا بھی کیسا بھی کمزور ہو، کمزور کیوں نہ ہو، لیکن چاہے مسلمان کیسا بھی ہو، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کی شان کے خلاف کوئی بات بولے یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنے گردنوں کو کٹانا ہمارے لیے آسان ہے، مسلمانوں کے لیے سینے پر گولیاں کھانا مسلمانوں کے لیے آسان ہے، اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی، نبی کے ذات پر انگلی اٹھائی جائے یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان برداشت کرتا ہے
کان کھول کے کھلم کھلا صاف سن لو، اگر کوئی مسلمان برداشت کرتا ہے کوئی نبی کی شان کے خلاف کوئی بات بولے تو مسلمان برداشت کرے، اس کو نظر انداز کر دے، اس کو اگنور کر دے، اس کو لائٹ ایزی لے لے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کی شان، نبی سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جو نبی کے خلاف کوئی بات بولے اور مسلمان خاموش رہے، سن کر نظر انداز کر دے، تو یہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے نبی کی توہین کی، اس نے اللہ کے غضب کو، غصے کو دعوت دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فراق کی چوٹی پر چڑھ کر توحید کا اعلان کیا۔ لوگوں نے توہین کی، رسالت کا مذاق اڑایا، اس میں کمینہ بدبخت ابو لہب بھی تھا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکا، کہا تبلغ السائل الیوم الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، محمد تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا جمع کیا تھا کہ تو ہمارے 307 بتوں کو ہٹا کر ایک رب کا راستہ دکھانا چاہتا تھا، ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکا اور منہ سے تھوک نکال کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چہرے کی طرف کیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ تھوک انگار بن کر اس کے منہ پر پڑا۔ رب نے کہا کہ بدبخت تو نے میرے محبوب کی توہین کی۔ قرآن مجید اتری، پورا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پورا سورہ اللہ کے محبوب، اللہ نے پورے قرآن کا حصہ بنا کر اس بدبخت کے لیے، اس کے بدبخت کے نسلوں کے ہلاکت کے لیے اور اس کو برباد کرنے کے لیے، اور ہمیشہ لعنت، خدا نے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر خدا نے ہمیشہ کے لیے لعنت برسا دی اور تباہ و برباد، ان کی نسلوں کا اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ابو لہب کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ابو لہب تباہ ہوا، اس کی موت اس حالت آئی کہ اس کا ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ گل گل کے سڑ کے زمین پر گرا، سڑ کے زمین پر گرا، اس حالت میں موت آئی۔ اللہ نبی کے گستاخ کو اللہ نے یوں دنیا میں سزا دی ہے۔ ابو لہب شرک کیا تھا، اللہ نے مہلت دی، اللہ نے بدلہ نہیں لیا۔ شرک کیا تھا، اپنے آپ کو خدا مانا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے مہلت دی ہے۔ جب اس نے نبی کی توہین کی تو اللہ نے اس کو ایسی موت دی کہ تاریخ یاد رکھی۔ نمرود جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اسی وقت نہیں پکڑا تھا جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ نے اس کو ایسی موت دی، بھیانک خطرناک موت دی ہے۔ ایسے ہی فرعون کا کوئی نہیں جانتا، اس نے بھی خدا کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے فرعون کی دعا کو بھی قبول کیا تھا۔ اللہ نے اپنے برابر خدا کا دعویدار کرتا تھا لوگوں کے سامنے، تو اللہ نے برداشت کیا ہے اور اس کو مہلت دی ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ اس کے غرور میں اس کو ڈبا دیا۔ اللہ نے نبی کی شان میں نبی کی توہین کی تو اللہ برداشت نہیں کی ہے۔ اللہ نے خدا کا دعویٰ کیا تو برداشت کیا، مہلت دی، وقت دیا، لیکن نبی کی توہین کی تو اللہ نے اس کو برباد کر دیا، اس کی نسلوں کو برباد کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے، خطرناک، جو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو توبہ کی توفیق بخشی، دوسرا بیٹا کمینہ بدبخت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، تفصیلی واقعہ ہے، اس نے آ کر کہا، ابو لہب سے کہا کہ میں نے محمد پر تنقید کی، مذاق اڑایا ان کا، اور ایسا جملہ سنایا کہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد کے چہرے کی طرف تھوکا اور یہ جملہ سنایا، یہ جملہ کہا۔ وہ جملہ سننا تھا، ابو لہب نے کہا کہ وہ تھا بڑا کافر، لیکن میرے نبی کی زبان پر ایسا اعتماد تھا اسے کہ اس نے کہا کہ محمد نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا ہاں محمد نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کوئی ایسا کتا مسلط کر دے جو اس کو پھاڑ ڈالے۔ ابو لہب جانتا تھا بڑا کافر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہوا لفظ وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔
ابو لہب نے کہا میں اس کا دشمن ضرور ہوں لیکن نبی کی جو بات زبان سے نکلی وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، بیٹا تیری موت بہت بھیانک خطرناک ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کی ہر وقت حفاظت کرتا رہا۔ کتابوں میں لکھا اس کے دوست آئے آ کے کہا سفر پہ جانا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اسے کوئی درندہ پھاڑ نہ ڈالے، چیڑ پھاڑ نہ ڈالے۔ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، چاروں طرف سے اس کی حفاظت کریں گے، اس کا پہرا دیں گے۔ تو اس کے دوستوں نے اس کے لے چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، رات کے وقت اس کی پہاڑ کی چوٹی پر بڑے میدان پہ اس کو سلایا اور چاروں طرف سے اس کے ارد گرد اس کے دوستوں نے پہرا دے کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا آخری حصہ آیا، ٹھنڈی ہوا آئی اور سب کو نیند غالب ہو گئی، سب کو نیند لگ گئی۔ شیر آیا اور اوپر چڑھا، سب کے چہروں کو سونگتے ہوئے اوپر چڑھا۔ گستاخ رسول کا اتنا بڑا جرم ہے کہ جانور کو پتہ چل جاتا ہے، وہ سونگتا ہوا اوپر چڑھا۔ سب کے سب کافر تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، کافر تھے، لیکن سونگتا ہوا آیا اور جب وہ اس کے بیٹے کے پاس آیا، گستاخی کی بو آئی، شیر نے اس کے چہرے پر پنجہ مارا اور چہرہ مسک ہو گیا، خون کے فوارے نکلے اور شیر نے اس کو اٹھا کر اوپر سے پہاڑ کی چوٹی پہ سے اس کو نیچے پٹکا۔ اس وقت اس کے جسم کے ہڈی باقی نہ بچی، ایک ہڈی بھی باقی نہ بچی اور کتے اس پہ مسلط ہو گئے، چیر پھاڑ کے کھا لی۔ اس کے لاش کو دفنانے کے لیے اس کی لاش باقی نہ رہی، لاش کو دفنا نہ سکے۔ ایسی موت خدا نے گستاخ رسول جو گستاخی کی اس کو سزا دنیا میں ایسی دی ہے، ایسی موت۔ ابو لہب کی بیوی بدبخت، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، توہین کا رسالت کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کئی دن سے مسلسل وحی نہیں آئی، تو اس بدبخت عورت نے آئی آگے کہا کہ جو شیطان تجھے وحی بھیجتا تھا وہ تجھ سے ناراض ہے، اس لیے وحی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ابھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ سے کہا اے اللہ مجھے دیوانہ کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، میں سب کچھ برداشت کیا، اللہ یہ تیری ذات پر کہے کہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ نبی اللہ کے خلاف بولے تو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نبی کے خلاف کچھ کہے توہین کے تو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے بھی اس کو ایسی موت دی وہ تاریخ اسے یاد رکھی ہے، عبرت کا نشان بنا کر رکھی ہے۔ کوئی تبت یدا کہ آپ تفسیر پڑھیے ان بدبخت کمینوں کی کیسی نسلیں برباد ہوئی ہے، کیسی موت ہے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وہ دنیا میں بھی اس کو سزا پائے، وہ دنیا میں بھی نہیں بچا، بدترین اور خطرناک موت مرے۔ دوسرا مسئلہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ شادیوں کا شوق رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شادیوں کے لیے آئے ہیں۔ 9 سال کی عمر کی بچی سے شادی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اسلام پر حملہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو پیار سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، پوری دنیا کے اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں انسانوں کو۔ وہ پورے دنیا کے محسن انسانیت ہے، پوری دنیا کے محسن ہے۔ وہ ایسے نبی ہے جو اولین کے بھی نبی، آخرین کے بھی نبی، وہ ان کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ میرے محبوب جو دنیا کے آسائش میسر ہو سکتی تھی، آرام راحتیں میسر ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آسائش کو استعمال نہیں کیا۔ بھوکے رہے 2 مہینے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ گھر آتے اور کہتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتی کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر کے بعد آتے، آ کر کہتے ازواج مطہرات سے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو امی جان پھر آگے سے کہتی کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، پھر جاتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ چاہے تو اللہ کے جنت سے کھانا اتارا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رہنے کو ترجیح دی ہے۔ فرشتے سے کہتے ہیں میں بادشاہ بن کر رہنا نہیں چاہتا، میں غریب بن کر رہنا چاہتا۔
ایک وقت کھانا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر ایک وقت کھانا نہ ملے تو صبر کر کے رہوں گا۔ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شادیوں کا شوق تھا ان کو۔ شادیاں تو آگے کی چیز ہے، ضرورت آسائش کی ضرورت کی زندگی کی ضرورتوں کا سامان یہ پہلی کی چیز ہے، پیٹ بھرنا پہلی کی چیز ہے، شادی آگے کی چیز ہے، بعد میں کی چیز ہے۔ جو آسائشوں کو موڑ موڑ کے زاہدانہ زندگی گزارے ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے 25 سال کی عمر ہے، پورے عرب میں کیا، پوری دنیا میں کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا نوجوان نہیں ہوگا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اللہ کے محبوب چاہتے 25 سال کی عمر میں ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ رہا ہے نکاح کا، اب آپ سے 15 سال کی عمر میں بڑی بوڑھیا خاتون امی جان عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام آ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ سے 15 سال کی عمر میں بڑی ہے، آپ کی پہلی شادی، 25 سال بعد تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر کو پہنچی اور حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کو پہنچے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا امی جان کا 65 سال کی عمر میں، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی۔ اس سے پہلے کبھی کسی سے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں ایک بوڑھیا خاتون سے جو عمر میں بڑھی اور 2 شوہروں سے بیوہ عورت سے نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوسری شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ نے محبوب نے شادی کی ابو بکر کی دلجوئی کے لیے، امت تک دین پہنچانے کے لیے اور اللہ کے حکم پر کیے۔ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر حضرت عائشہ امی جان کی تصویر بتائی، کہا کہ یہ اگلا نکاح آپ کا ان سے کرنا ہے۔ اگلا 2 مرتبہ آئے، آ کر حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بتائی، اگلا نکاح ان سے کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ اور جتنے بھی باقی یہ ایک واحد خاتون ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کنواری تھی، جو کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، باقی جتنے بھی ازواج مطہرات تھے سارے کے سارے بیوہ تھے، سارے کے سارے بیوہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں کسی نہ کسی امت کی مصلحت کی بنا حکمت پر کیے ہیں۔ اپنے یہودی دشمن کی بیٹی سے نکاح کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹی حفصہ سے نکاح کیے، ان کی دلجوئی کے لیے دشمن کی بیٹی سے نکاح کیے، اور ایک قبیلے کے بڑی خاتون سے نکاح کیے تاکہ اسلام کے قریب آ جائے، حضرت جویرہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ کے محبوب نکاح کیے تو امت کی مصلحت، امت تک دین پہنچانے کے لیے، اور گھر سے باہر کی باتیں بھی امت تک پہنچے، گھر کے اندر کی بھی باتیں امت تک پہنچے، اور گھر کے اندر کی باتیں ازواج مطہرات سے بہتر کون جانتا، کون سمجھ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ 2200 سے زائد احادیث ہیں جو امت کو ملی ہے۔ علماء نے لکھا کہ آدھا دین حضرت عائشہ سے ملا ہے امت کو، آدھا دین امت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہے۔ اللہ کے محبوب شادیوں کے لیے نہیں، شادیوں کا شوق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، امت تک دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ریزنز کو پڑھے، شادی کے ریزنز کو پڑھے، سیرت کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں آپ میرے بھائیوں، جو نبی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو نبی کا احترام کرے گا ہم ان کا احترام کریں گے، جو نبی کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو ہمارے دلوں میں، ہماری نظروں میں، چاہے وہ وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، وہ ہماری نظروں سے، وہ ہمیں پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے ہماری نظروں میں، اس کی محبت، اس کا احترام کچھ نہیں، وہ ہمارے پیروں کے جوتی میں ہم اس کو رکھتے ہیں۔ جو نبی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے،
اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت کا مطالعہ کرنے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ